الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وهو الحكيم الخبير. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سامعین محترم بزرگوں اور عزیز نوجوان دوستوں اور محترم خواتین، اس وقت ذی الحجہ کے مبارک ایام چل رہے ہیں. حاجیوں کے قافلے پروانوں کی مانند اللہ کے گھر کے گرد جمع ہیں. یہ مبارک ایام، ذی الحجہ کے یہ دن، یہ نہایت اعلیٰ ورفع اور پاکیزہ جذبات کی ایک طاقتور موج، ایک پاورفل ویو لے کر آتے ہیں. خدا کے عشق کا جذبہ، اس کی محبت کا جذبہ، جان نثاری کا جذبہ، اس کی چوکھٹ پر ماتھا ٹیک کر اپنے پورے وجود کو، اپنی ہر چیز کو اس کے حوالے کر دینے کا جذبہ، صرف اس کے ہو کر رہنے اور اس کی خاطر زندگی گزارنے کا جذبہ. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. تو یہ مومنانہ جذبات جو ذی الحجہ کے یہ مبارک ایام اپنے جلوہ میں لے کر آتے ہیں، سامعین محترم، یہ ایک بندہ مومن کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے. اللہ سے دعا ہے کہ یہ پاکیزہ جذبات ہمارے قلب اور دماغ میں رچ بس جائیں، ہمیشہ زندہ رہیں، اور ہماری شخصیتوں کی، ہماری زندگیوں کی تعمیر انہی مبارک جذبات کی اساس پر، اس کے فاؤنڈیشن پر ہو. عید الاضحیٰ سے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اسوے کے حوالے سے اور ایثار و قربانی، حنیفیت، ان سب حوالوں سے باتیں ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں. میں آج عید الاضحیٰ کے ایک اور پہلو پر، بڑے اہم پہلو پر کچھ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں. ابھی میں نے سورہ حج کی جس آیت کی تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کی قربانی کا ایک بڑا اہم مقصد بیان کیا ہے. کذالک سخرھا لکم، اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو ہمارے لیے مسخر کیا، ان کو ہمارے کنٹرول میں دیا، ان پر کنٹرول عطا کیا. یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. اور قربانی ذریعہ ہے اس چیز کا کہ لتکبروا اللہ علی ما ہداکم، کہ اللہ تعالیٰ کے اس احسان پر، اس بخشش پر ہم اس کی تکبیر بیان کریں، اس کی بڑائی کا اعلان کریں. آپ دیکھیے کہ قرآن مجید کے مطابق عیدین کی اصل روح اور عیدین کا اصل فلسفہ وہ لتکبروا اللہ علی ما ہداکم کا فلسفہ ہے. اللہ کی تکبیر، اس کی بڑائی بیان کرنا. آپ یاد کیجئے کہ عید الفطر کے بارے میں بھی قرآن میں یہی کہا گیا ہے کہ لتکبروا اللہ علی ما ہداکم. اللہ کی تکبیر بیان کرنا ہی اس عید کا مقصد ہے. لیکن وہاں تکبیر کا تعلق قرآن مجید سے تھا، اللہ کی ہدایت سے تھا. تکبیر اس لیے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے،
اور یہاں عید الاضحیٰ میں بھی تکبیر، لیکن تکبیر اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے وسائل کائنات کو آپ کے لیے مسخر کیا ہے، کائنات کے ریسورسز پر آپ کو کنٹرول عطا کیا ہے۔ عید الفطر میں اللہ کی تکبیر اس لیے کہ اللہ نے کتاب ہدایت بخشی ہے۔ اس طرح آپ دیکھیے کہ اسلام کے یہ عظیم تہوار عیدین، یہ ایک بندہ مومن کی پوری زندگی کی تصویر پیش کرتے ہیں۔ بندہ مومن کو اللہ نے دو عظیم نعمتیں عطا کی ہیں، کائنات کے وسائل اس کے لیے مسخر کر دیے اور ہدایت اور رہنمائی کی کتاب اسے عطا کی۔ دونوں نعمتوں کا تقاضا ہے کہ مسلمان اللہ کا شکر ادا کریں، اس کی بڑائی بیان کریں، جو قوتیں اللہ نے مسخر کی ہیں اللہ کی ہدایت کے مطابق، قرآن کے مطابق ان قوتوں کا استعمال کریں، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامیں، مسخر کی ہوئی قوتوں سے کام لیں اور دو کام کریں۔ دو کام کیا کام ہیں؟ یہ بھی عیدین کے ذریعے ہمیں بتایا گیا ہے۔ ایک کام ہے اعلاء کلمت اللہ کا کام، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کا کام، جیسے دونوں عیدوں میں تکبیر کی صدائیں ہم مسلسل لگاتے رہتے ہیں۔ اور دوسرا کام اللہ کی رہنمائی کے مطابق اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانے کا کام۔ عید میں، عید الفطر میں صدقہ فطر کے ذریعے ہم یہ کام کرتے ہیں، اور عید الاضحیٰ میں قربانی کا گوشت تقسیم کر کے یہ کام کرتے ہیں۔ جو بات قربانی کی اس آیت میں، سورہ حج کی آیت قربانی کی آیت ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے بارے میں جو بات کہی ہے، آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں جگہ جگہ وہی بات اللہ تعالیٰ نے کائنات کے مختلف ریسورسز، مختلف وسائل کے بارے میں کہی ہے۔ بلکہ اگر آپ گنیں گے تو 23 ٹائمز، 23 دفعہ قرآن مجید میں یہ تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس یونیورس کی مختلف چیزوں کو انسانوں کے لیے مسخر کیا ہے۔ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انعام کے طور پر، احسان کے طور پر بیان کیا ہے۔ ریسورسز کو مسخر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے مفسرین نے اس کے دو مطلب بیان کیے ہیں، دو مطلب۔ بعض جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ سورج کو انسان کے لیے مسخر کیا، چاند کو انسان کے لیے مسخر کیا۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، سورج کو مسخر کیا، چاند کو مسخر کیا، رات اور دن کو مسخر کیا۔ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، زمین اور آسمان کی ساری چیزوں کو مسخر کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند کو، سورج کو، کائنات کی تمام چیزوں کو ایسے قوانین کا پابند بنایا، لاز آف نیچر کا پابند بنایا کہ وہ انسانوں کے فائدے کے لیے کام کرتے ہیں۔ سورج کبھی اتنا گرم نہیں ہوتا کہ ہم سارے انسان جل کر مر جائیں، اور کبھی اتنا سرد نہیں ہوتا کہ سردی سے زندگی ٹھٹر کر رہ جائے۔ ایک خاص رینج میں وہ گرمی سردی پیدا کرتا رہتا ہے تاکہ انسان ہر موسم کا لطف اٹھائے، ہر طرح کے آرگینزمز پیدا ہوں۔ سائنس کے اسٹوڈنٹس جانتے ہیں کہ بعض آرگینزمز جو انسان کے لیے مفید ہیں وہ شدید گرمی ہی میں پیدا ہو سکتے ہیں، بعض شدید سردی ہی میں پیدا ہو سکتے ہیں۔ طرح طرح کے پھل، ایگریکلچرل پروڈکٹس، اس کے لیے موسم ضروری ہیں۔ خاص رینج میں موسم سورج سرد اور گرم ہوتا رہتا ہے۔ تو یہاں شکر کا تقاضا یہ ہے کہ ہم فطرت کے قوانین کو، لاز آف نیچر کو معلوم کریں تاکہ ان وسائل کا بہتر سے بہتر استعمال ہو سکے، ان ریسورسز کو ہم صحیح طریقے سے یوز کر سکیں۔ دوسرا مطلب مفسرین نے بتایا ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جن پر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل کنٹرول عطا کیا ہے۔ تو تسخیر کا مطلب یہ ہوا کہ ان چیزوں کا مکمل چارج حاصل کیا جائے، انہیں زیادہ سے زیادہ فائدہ مند بنایا جائے۔ انگریزی میں جسے کہتے ہیں کہ ہارنیسنگ دی نیچرل ریسورسز، تو ان چیزوں کو ہارنیس کیا جائے۔ یہ کام علم چاہتا ہے، صلاحیت چاہتا ہے، ٹیکنالوجی چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح جانوروں پر کنٹرول عطا کیا،
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسی طرح وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، کہ اس نے کشتی کو تمہارے لیے مسخر کیا تاکہ سمندر میں اس کے حکم سے چلے۔ قرآن نے کشتی کا، جانوروں کی سواری کا ذکر کرتے ہوئے حکم دیا، وَتَذْكُرُوا نِعْمَتَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ، جب تم ان پر سوار ہو، گاڑی پر سوار ہو تو اللہ کے احسان کو یاد کرو۔ وَتَقُولُوا، اور کہو، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، کہ پاک ہے وہ جس نے ہمارے لیے ان چیزوں کو مسخر کر دیا، ورنہ ہم انہیں کنٹرول میں لانے کی، قابو میں لانے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر دیا تاکہ تم اس سے تر و تازہ گوشت کھاؤ۔ وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور اس سے زینت کی وہ چیزیں نکالو جو تم پہنا کرتے ہو۔ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تم دیکھتے ہو کہ کشتی سمندر کا سینہ چیرتی ہوئی چلتی ہے، یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تسخیر کو، ہارنیسنگ کو، چیزوں پر کنٹرول کو اپنا احسان قرار دیا ہے، اپنی آیت قرار دیا ہے، اور حکم دیا ہے کہ اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ شکر کا ایک تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو استعمال میں لایا جائے، اسے اپنے فائدے میں لایا جائے، اللہ کے دوسرے بندوں کے لیے انہیں فائدہ مند بنایا جائے۔ اگر مجھے میرا کوئی دوست قیمتی تحفہ دے اور میں اسے لے جا کر دریا میں پھینک دوں تو یہ میرے دوست کی توہین ہوگی، اور اگر میں اسے گھر میں لا کر رکھوں، استعمال میں نہ لاؤں، بیکار رکھوں، تو یہ بھی دوست کی توہین ہوگی، تحفے کی توہین ہوگی، میرا دوست ناراض ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے وسائل کائنات کو مسخر کیا ہے، انہیں ہمیں گفٹ کیا ہے تاکہ ہم اپنے لیے، دوسرے انسانوں کے لیے اسے فائدہ مند بنائیں، جس طرح قربانی کے جانور کو فائدہ مند بناتے ہیں۔ ان ریسورسز کو کیسے استعمال میں لائیں، عید الاضحیٰ میں اس کا سلیقہ بھی بتایا گیا ہے۔ ہم خدا کی خاطر جانور کو قابو میں کرتے ہیں، پھر اللہ کا نام لیتے ہیں، ان صلاتی و نسکی و محیایا و ماتی، میری زندگی، میری موت، میری نماز، میری قربانی، سب کچھ اللہ کے لیے ہے، یہ جذبہ اپنے دل میں پیدا کرتے ہیں۔ اور اللہم منکا ولک، اے اللہ یہ تیرے لیے ہے، یہ تیرا ہی مال ہے اور تیرے ہی دربار میں حاضر ہے، یہ اعلان کرتے ہیں، پھر جانور قربان کرتے ہیں، پھر اس کے 3 حصے بناتے ہیں، ایک حصے سے خود فائدہ اٹھاتے ہیں، ایک حصہ دوسرے انسانوں میں تقسیم کرتے ہیں، اور ایک حصہ خاص ان لوگوں کے لیے مختص کرتے ہیں جو اللہ کے محروم بندے ہیں، غریب بندے ہیں، جو وسائل سے محروم ہیں، پریشان حال ہیں۔ تو محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، یہی کام بندے مومن کی یہ ذمہ داری ہے کہ یہی کام سارے وسائل کائنات کے ساتھ کیا جائے، سارے ریسورسز پر ہم قدرت حاصل کریں، انہیں اپنے چارج میں لیں، ان پر اللہ کا نام لیں، ان کے استعمال کو اللہ کی مرضی کا پابند بنائیں، اور اللہ کی مرضی کے تحت انسانوں کے فائدے کے لیے انہیں استعمال کریں۔ دنیا کے مجبور اور غریب انسان زیادہ سے زیادہ ان وسائل سے فائدہ اٹھائیں، ان کے مسائل حل ہوں، اس کی سنجیدہ کوشش کریں۔ تو سامعین محترم، سورہ حج کی آیات میں جن میں قربانی کا حکم آیا ہے، اس میں قربانی کا، عید الاضحیٰ کا مقصد بھی بیان کیا گیا ہے۔ گویا عید الاضحیٰ کا ایک اہم پیغام، یہ بڑی اہم بات میں عرض کر رہا ہوں کہ عید الاضحیٰ کا ایک اہم پیغام تسخیر اور تکبیر کا امتزاج ہے۔ کمبینیشن آف تسخیر اینڈ ہارنیسنگ دی نیچرل ریسورسز۔ ہمارے بزرگوں نے اسلام کے روشن دور میں یہی کام کیا تھا۔ آج ہم مسلمان سائنسدانوں کا تذکرہ پڑھتے ہیں، انہوں نے تسخیر اور تکبیر کو ملا دیا تھا۔ جو لوگ اللہ کی بڑائی بیان کرتے تھے،
اللہ کی طرف دعوت دیتے تھے، وہی لوگ آبزرویٹریز قائم کرتے تھے، وہی لوگ طرح طرح کی چیزیں ایجاد کرتے تھے، وہی لوگ نت نئے علوم اور نت نئے فنون کی بنا ڈالتے تھے، تمام انسانوں کی فلاح اور بہبود کے لیے اللہ کے دیے ہوئے ریسورسز کو استعمال میں لاتے تھے۔ اور محترم سامعین، آج کی دنیا کا سب سے بڑا کرائسس، ایک بڑا بحران، ایک بڑا پرابلم یہی ہے کہ تسخیر اور تکبیر یہ الگ الگ ہو گئے۔ تسخیر اور تکبیر الگ الگ ہو گئے۔ جنہوں نے تسخیر حاصل کی، جنہیں کائنات کے ریسورسز پر کنٹرول ملا، جنہوں نے سائنس میں، ٹیکنالوجی میں کمال حاصل کیا، وہ تکبیر سے، اللہ سے غافل ہو گئے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کی بخشی ہوئی عظیم طاقت یہ دنیا میں فتنہ و فساد کا ذریعہ بن گئی۔ اللہ نے طاقت بخشی تھی کہ انسان ذرے کو، ایٹم کو چیر کر اس کے اندر موجود طاقت، بے پناہ طاقت کو انسان کے فائدے کے لیے استعمال میں لائے۔ لیکن جب تسخیر تکبیر سے الگ ہو گئی تو یہ ایٹامک انرجی، یہ عظیم طاقت انسانوں کی تباہی کا ذریعہ بن گئی، فتنہ و فساد کا ذریعہ بن گئی۔ آج بھی دنیا کے بڑے ملکوں میں بہترین انجینئرز، بہترین سائنٹسٹ، وہ سب سے پہلے ڈیفنس کے شعبوں میں جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ ریسرچ، ٹیکنالوجیکل انوویشن یہ ڈیفنس میں ہوتی ہے، سب سے زیادہ خرچ وہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ کی دی ہوئی طاقت تباہی کے لیے، ایک دوسرے کی مار کاٹ کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر چند خوشحال لوگوں کے فائدے کے لیے، لگژریز کے لیے، بڑی بڑی ایمنسیز، یہ استعماری طاقتیں، یہ کیپٹلسٹ طاقتیں انسانوں کو خرید کر، ان کی صلاحیتوں کو خرید کر چند انسانوں کی لگژریز کے لیے یہ عظیم طاقت کو استعمال میں لا رہی ہیں۔ زیادہ سے زیادہ لگژری کی ہوس نے انسان کو جانور بنا دیا ہے، ایکولوجیکل کرائسس، انوائرمنٹل کرائسس پیدا کر دیا ہے، ہماری ہوا کو زہر سے بھر دیا ہے، ہمارے پانی کو زہر بنا دیا ہے، ہمارے آنے والی نسلوں کی زندگی کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ یہ سب اس لیے محترم بزرگوں اور دوستوں کہ تسخیر اور تکبیر الگ الگ ہو گئے۔ دوسری طرف جو لوگ تکبیر سے جڑے ہیں، اہل ایمان ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، وہ تعلیم میں پیچھے ہو گئے، ٹیکنالوجی میں پیچھے ہو گئے۔ انہوں نے اپنی تاریخ کا سبق بھلا دیا۔ دنیا کو بہتر بنانا، اللہ کے دیے ہوئے وسائل کو، ریسورسز کو استعمال کر کے انسانی زندگی کو آسان بنانا، انسانوں کے پرابلمز حل کرنا، یہ کام انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو یہ بھی دنیا کی خرابی کا، فتنہ و فساد کا ایک بڑا اہم سبب ہے۔ آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کا مشن ذکر کرتے ہوئے، انبیاء کے مشن کا تذکرہ کرتے ہوئے بھی نیچرل ریسورسز کا ذکر کیا ہے۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، کہ ہم نے، اللہ تعالیٰ نے پہلے انبیاء کے مشن کا ذکر کیا، اس کے بعد کہا کہ ہم نے لوہا اتارا جس میں بڑی طاقت ہے اور انسانوں کے لیے فائدے ہیں۔ لوہا کیا ہے؟ لوہا ٹیکنالوجی کا سمبول ہے۔ فیہ باس شدید، ڈیفنس ٹیکنالوجی کا، اور منافع للناس، ویلفیئر ٹیکنالوجی کا۔ اللہ تعالیٰ نے انبیائی مشن سے اس کو جوڑا ہے۔ تو محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، میں خاص طور پر اپنے نوجوان دوستوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ عید الاضحیٰ کا ایک اہم پیغام یہ ہے کہ تسخیر اور تکبیر مل جائیں۔ جس طرح بندہ مومن ایک جانور پر کنٹرول حاصل کرتا ہے اور اسے اللہ کے نام سے ذبح کرتا ہے اور اپنے لیے، دوسرے انسانوں کے لیے، اللہ کے غریب اور محروم بندوں کے لیے استعمال میں لاتا ہے، ٹھیک اسی طرح اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ نے اور بہت سارے ریسورسز، بہت سارے وسائل جو اس کے لیے مسخر کیے ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، زمین اور آسمان کی ساری چیزیں مسخر کی ہیں۔ تو بندہ مومن
ان پر بھی کنٹرول حاصل کرے، ان کا چارج لے، آپ اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، ٹیکنالوجی میں کمال پیدا کریں، ٹیکنالوجی کو انسانوں کے لیے مفید بنائیں، انسانوں کے مسائل کے حل کا انہیں ذریعہ بنائیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے جانور کو مسخر کیا ہے، آپ یاد کیجئے، اسی طرح الیکٹرسٹی کو مسخر کیا ہے، اسی طرح الیکٹرسٹی کو مسخر کیا ہے۔ اپنے نالج سے، اسکل سے ہم کنٹرول حاصل کریں، پانی پر، ہوا پر، انرجی پر، الیکٹران، پروٹون، نیوٹرون پر، جینز پر، سیلز پر، بیکٹیریا پر، وائرس پر، ہر چیز پر علم کے ذریعے قدرت حاصل کریں، کنٹرول حاصل کریں، ان کا چارج لیں، پھر انہیں اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کریں، انسانوں کے فائدے کے طریقے سوچیں، ہر چیز کے بارے میں یہی تصور رکھیں کہ اللہم منکا ولک، اے اللہ یہ تیرا ہی مال ہے اور تیرے ہی دربار میں تیرے ہی لیے حاضر ہے۔ تو میرے عزیز نوجوانوں، ولا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنا حصہ مت بھولو، خوب اعلیٰ تعلیم حاصل کرو، اعلیٰ سے اعلیٰ صلاحیت پیدا کرو۔ یہ کام صرف دنیا کا کام نہیں ہے، دین کا کام ہے۔ اللہ نے جو بہترین وسائل ہمارے لیے مسخر کیے ہیں ان کا چارج لو۔ خدا کے سامنے جواب دہی کا احساس انسان کو ذمہ دار بناتا ہے۔ اپنے علم سے جینز پر کنٹرول حاصل کرو، کیمیکلز پر کنٹرول حاصل کرو، کینسر کا علاج دریافت کرو، سیلاب کا مسئلہ حل کرو۔ ہمارے نارتھ ایسٹ کے بھائی ہر سال سیلاب سے، فلڈ سے پریشان رہتے ہیں، اس کا مسئلہ ڈھونڈو، کلائمیٹ چینج کے مسئلے کا سولوشن ڈھونڈو، دلی کے پولوشن کا پرابلم حل کرو۔ آج بھی کروڑوں انسانوں کو پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے، اس کا حل ڈھونڈو۔ تسخیر اور تکبیر الگ الگ ہو گئے تو سارے دماغ صرف لڑنے بھڑنے کی ٹیکنالوجیز کے لیے یا چند انسانوں کی لگژریز کی ٹیکنالوجی کے لیے لگے ہیں۔ آپ اٹھیں گے تکبیر کے امتزاج کے ساتھ، تکبیر کے جذبے کے ساتھ اٹھیں گے تو انسانوں کے حقیقی مسائل کا سولوشن ڈھونڈیں گے۔ اس دفعہ اس عید قربان کو جب قربانی کا جانور ذبح کرنے کے لیے آپ اٹھیں تو یہ ضرور سوچیں، یہ ضرور خیال رکھیں کہ جس طرح اللہ نے اس جانور کو ہمارے کنٹرول میں دیا ہے، اسی طرح کائنات کے بہت سارے وسائل اللہ نے ہمارے کنٹرول میں دیے ہیں، اور جس طرح ہم نے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے جانور کو اپنے چارج میں لیا ہے، اسی طرح اپنے نالج سے، اپنی ذہانت سے، اپنی کریٹیوٹی سے ہم کائنات کے وسائل کا بھی چارج لیں گے۔ جس طرح آج ہم جانور پر اللہ کا نام لے رہے ہیں، انشاءاللہ سارے وسائل کائنات کو بھی اللہ کی مرضی کے تابع بنائیں گے، اور جانور کو جس طرح اپنے انسانوں کے، غریب لوگوں کے لیے مفید بنا رہے ہیں، اس طرح انشاءاللہ یہ انرجی، یہ ہوا، یہ پانی، یہ الیکٹرسٹی، یہ سب بھی دنیا کے سارے غریب، محروم اور مجبور انسانوں کے مسائل کے حل کا، اس کے سولوشن کا ذریعہ بنے گا۔ کذالک سخرھا لکم لتکبروا اللہ علی ما ھداکم وبشر المحسنین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے ہی احسان کرنے والوں کے لیے بشارت ہے، تو محسنوں میں ہم اپنے آپ کو شمار کرائیں۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم، انہ تعالی ملک کریم بر الرؤوف الرحیم ورب الحلیم۔